دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور بیوی سے ملنا جیسے جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ آپ افطاری کے بعد سے لے کر اور سحری کرنے کے بیچ تک آپ ایسا کر سکتے ہو۔ صرف روزے کی حالت میں آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بے تحاشا رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا۔ اے اللہ کے نبی، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ مجھے ایسا کچھ فرما دیجئے کہ میری بخشش ہو جائے اور میری یہ گناہ معاف ہو جائے۔ تو یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، یعنی کہ میں روزے کی حالت سے تھا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے معلوم تو تھا مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دیجئے کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، اس کے لیے تجھے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی کہ تم کسی غلام کو خریدو اور پھر اسے آزاد کر دو، تمہاری اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے خود ساری زندگی دوسروں کی غلامی کی ہے، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، میں کس طرح سے کسی غلام کو خرید کر آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں کسی غلام کو آزاد کرا سکوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، کوئی بات نہیں، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو کہ تم لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونی چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر بیچ میں کبھی بھی کوئی ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا
کہ یا رسول اللہ میرے ایک روزے کا یہ حالت ہے کہ میں ایک دن بھی نفس پر قابو نہ کر سکا، تو پھر میں لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ پاؤں۔ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ اور فرما دیجئے، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ اے شخص، اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد بھی نہیں کر سکتے، اگر تم لگاتار 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں کو یعنی کہ 60 غریب لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے حالت ایسی ہے کہ اگر ہم کو صبح کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تمہاری طاقت 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانا بھی نہیں ہے تو ایسا کرو کہ روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دو اور پھر جا کر تم اپنی بیوی سے مل لو، لیکن یہ یاد رکھنا جب تک تم 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے تب تک تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے، تو میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، پھر تو اب کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، تم کو انہی کاموں میں سے کسی ایک کام کو کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے اندر یہ تینوں کام کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کوئی اور راستہ بتائیے تاکہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، کہ میں تمہارے لیے صحابہ کرام سے چندہ کرواتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے اس بھائی کو مدد کرو، اس نے رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں ایسا ایسا کام کر دیا ہے، اور اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم لوگ اس کو پیسوں سے، کھجور سے، کپڑوں سے تھوڑی تھوڑی مدد کرو تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کر غریب مسکین لوگوں میں بانٹ سکے، تو اس کا کفارہ ادا ہو سکے۔ یہ سن کر سارے لوگ اٹھے، پھر کسی نے ایک کھجور دی، کسی نے کچھ پیسے دیے، کسی نے کوئی کپڑا دیا۔ ایسا کرتے کرتے بہت ساری کھجور جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، انہیں لے لو اور اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جا کر غریب لوگوں میں جو مسکین لوگ ہیں اس کو بانٹ دو، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا اسے میں غریبوں میں بانٹ دوں؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی، سارے لوگ ہنس پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے اور پھر کہنے لگے کہ اے شخص، اگر تمہارے علاقے میں تم سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے تو تم ایسا کرو، جاؤ اور تم ہی اس کو کھا لو اور بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو دوستو، اس طرح سے اسلام ہر بات کا راستہ نکالتا ہے، یعنی کہ
اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام سب کے لیے ہے، امیر ہو یا غریب، اسلام سب کے لیے برابر ہے، سب اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، غریب بھی اسلام پر عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے، اور امیر بھی اپنی دولت کا زکوٰۃ دے کر، صدقہ خیرات دے کر، دولت کا صحیح استعمال کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو کچھ قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اور مذہب اسلام میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ انہیں بھی اسلام کی باتیں معلوم ہو سکے۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔